ابو سفیان شام سے ایک قافلہ اور 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینے میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے بیٹھے تھے، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ یہ مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے، جو اپنا سامان لوٹا ہوا ہے اس کا بدلہ لے رہے تھے۔ ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا، اگر وہ مکہ کو مدینہ سے ہوتا ہوا گیا تو مسلمان اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ کو ایک خط بھجوایا کہ پورا قافلہ میری مدد کے لیے پہنچے۔ ابو سفیان جیسے مکہ پہنچا ویسے ہی کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کی آنکھ اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا۔ مسلمانی فوج آلریڈی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے، تو اس قاصد نے کہا آلموسٹ 313 ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں، تو اس نے کہا آلموسٹ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ مسلمان فوج میں اونٹ کتنے ہیں، تو اس نے کہا کچھ 70 اونٹ ہوں گے، تو ہم 170 اونٹ لے کر جائیں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور روٹ سے نکلا اور مدینہ کے لوگوں سے بچ کر بھاگ گیا۔ اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 بندے موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پہ چوز کی ہے یا کسی کے مشورے پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو یہ جگہ مشورے سے چوز کی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اگر آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنوؤں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا۔ آدھی رات کو فوج اس جگہ سے کنویں کی جگہ پر شفٹ ہو گئی۔ دوسرے دن جب ابو جہل کی فوج مسلمانوں کے سامنے آئی، وہ فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ بڑی تھی۔ عتبہ ایک بہت ہی بڑا بزنس مین تھا مکے کا، اور وہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کوئی ہے جو آ کر ہم سے مقابلہ کرے۔ اس کے بعد مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے ان کے سامنے آئے، تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے ریلیجن سے بغاوت کی۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، عتبہ اور اس کا بھائی، اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ اس کا بیٹا جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کے فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا دشمنوں کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفنس اسٹریٹجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں لیں گے، تم لوگ آ کر حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فوج کے ساتھ حملے کی حکم دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ صرف 2 منٹ کا کام ہے، ان کو ختم کر کے نکل جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں، ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہ ہلا پا رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے پھر دوبارہ فل پاور کے ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا، کافر فوج پھر سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بھی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابراہ کی 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا، اور اسی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم جنگ ہار ہی نہیں سکتے۔ لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی، انہوں نے یہ جنگ اور اپنی عزت پورے مکہ میں ہار چکے ہیں۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں بدر سے پہلے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی کمزور آدمی سمجھتے تھے، جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا تھا۔ لیکن
بدر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جینیس بادشاہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے، اس کے بعد ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چل رہے تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی ہے۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمان نے خوشی اور سیلیبریشنز جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور یہ سیلیبریشنز زیادہ دن چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ابو سفیان اس بار پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔